تفسیر ابن کثیر، اور یہاں سے ہماری جو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے سورہ ہجر. سورہ ہجر جو ہے وہ 15ویں سورہ 15 نمبر کی. تو ابھی ہم اس کو شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر، ہم 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. تو آیت نمبر 1، الف لام را، دیز آر آیت آف دا بک اینڈ اے پلین قرآن. یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو کہ وہ ایک کتاب کی، اور وہ ہے بالکل پلین قرآن. پلین قرآن اس لیے کہ وہ مطلب بہت کلیئر ہے، مبین ہے نا وہاں پر، اور قرآن مبین. تو مبین یعنی بہت ہی کھلا ہوا، بہت ہی صاف اور شفاف ایک دم، یعنی جس کے اندر کوئی بھی ایسے مطلب سب نہیں ہے کہ کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے، اور اس طرح کی بات نہیں ہے، اندر گول گول بات کری ہوئی نہیں ہے جس کو کہتے ہیں ایمبیگیوس. آیت نمبر 2، how much would those who disbelieved wish that they had been Muslims. تو وہ کتنی ان کو مطلب اس وقت وہ ہوگا کہ کاش، یعنی جیسے ہوتا نا یہ، تو کتنا وہ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، وہ یہ چاہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. پھر ہے آیت نمبر 3. تو اللہ کہتا ہے leave them to eat and enjoy. چھوڑ دو ان کو، کھانے پینے اور مزے کرنے دو، ان کو لذت حاصل کرنے دو. and let them be preoccupied with false hope. اور رہنے دو انہیں اسی کے اندر جھوٹی امیدیں لگا کے، یعنی جھوٹی امیدیں لگا کے ان کو اس میں ہی رہنے دو. they will come to know. جلد ہی انہیں پتا چل جائے گا. they will come to know. The disbelievers will someday wish that they had been Muslims. کافر لوگ جو ہے ایک دن آئے گا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، جس کو کہتے ہیں حسرت. ان کی یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. آگے آ جائے گا کہ ان کی یہ حسرت کیوں ہے. اللہ سیز، اللہ کہتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را حروف مقطعات ہیں. دیز آر آیت آف دا بک اینڈ اے پلین قرآن. یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور ایک بہت ہی کھلا ہوا سادہ قرآن ہے. We have already discussed the letters which appear at the beginning of some surahs. تو کچھ سوروں کے پہلے جو حروف مقطعات ہے اس کے بارے میں بہت شروع میں ہی تفسیر ابن کثیر میں ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا ہے، اس لیے بار بار نہیں کیا جائے گا. مطلب بار بار کرنے کا مطلب ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں سب چیز کو بہت کلیئرلی بتا دیا گیا. اللہ سیڈ، اللہ کہتا ہے ربما یود الذین کفروا. How much would those who disbelieved wish. کتنا ہم کو چاہیں گے وہ جو کفر کر رہے تھے، وہ کتنا چاہیں گے. Here Allah tells us that they will regret. پچھتائیں گے وہ. اللہ ہمیں یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ بہت پچھتائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے، having lived in disbelief، کہ وہ کفر کی حالت میں رہے دنیا میں اور کفر کی حالت میں مرے. and will wish that they had been Muslims in this world. تو اب ان کی یہ بہت بڑی حسرت ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اس دنیا کے اندر. ربما یعنی often. یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. How much would those who disbelieved wish that they had been Muslims. کتنا چاہیں گے وہ جنہوں نے جو کفر پہ تھے، جو کتنا چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. اب وہ کیوں چاہیں گے وہ سنو. سفیان الثوری reported from Salama bin Kuhail, who reported from Abi az-Za'ra
فرام عبداللہ رضی اللہ عنہ، یعنی پوری چین جو ہے پوری چین دی جاتی ہے. تو اب who said this is about the جہنمیون، یہ جو جہنم کے جو لوگ ہیں جن کو عربی میں کہا جاتا ہے جہنمیون، the sinners among the believers، یعنی مومن یعنی بندے جو ہیں جو مسلمان ہیں اس میں، یعنی جو مسلمان ہوتے ہوئے گنہگار ہیں، جنہوں نے اللہ کا کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو سینرز بولا جا رہا ہے کہ وہ گنہگار لوگ ہیں لیکن ہے مسلمان. among the believers who will stay in hell for some time، وہ رہیں گے جہنم کے اندر کچھ وقت کے لیے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو بچائے جہنم سے. when they یعنی disbelievers یعنی جو کافر لوگ ہیں وہ see them، تو وہ وہاں ان کو جب دیکھیں گے ارے یہ تو مسلمان تھے، being brought out of hell، تو اب ان لوگ نے کیا دیکھا، یہ لائن امپورٹنٹ ہے. when the disbelievers see them being brought out of hell، تو جب کافر لوگ ان کو دیکھیں گے کہ اب ان کا ٹائم پورا ہو گیا اور ان کو جہنم سے باہر نکالا گیا ہے، اور وہ بھی مطلب جیسے ان کی سزا بھی پوری ہو گئی ہو یا پھر ان کی سفارش کی گئی ہو، انٹرسیشن، تو جو بھی وجہ ہو لیکن ان کو جہنم سے باہر نکالا گیا. تو کافر جب یہ دیکھیں گے، ابن جریر reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما and انس بن مالک رضی اللہ عنہ explained that، انہوں نے اس کو بیان کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. This ayah refers to the day when Allah will detain the sinful Muslims in hell along with the idolaters. یہ آیت جو ہے اس دن کے بارے میں ہے کہ جب اللہ جو ہے وہ مسلمان جنہوں نے گناہ کمائے ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کو جب اللہ پاک جہنم کے اندر ڈالے گا، اور ساتھ میں یہ جو بت پرست اور یہ کافر لوگ ہیں ان کو بھی، ان کو جہنم میں ڈیٹین کیا گیا ہے. تو یہ آیت اس کے بارے میں ہے. انہوں نے کہا، اور he said the idolaters will say to them، کیا جو کافر لوگ ہیں، بت پرست لوگ، وہ کہیں گے ان کو what you used to worship on earth has not helped you، یعنی تم زمین پر جس کی بندگی کیا کرتے تھے تو کیا اس نے تمہاری مدد نہیں کی. then by virtue of his mercy، his یعنی اللہ کی مرسی، تو فضیلت اللہ کے رحم کی جو ہے اس سے اللہ will be angry for their sake، تو اللہ کو ان کی وجہ سے غصہ آئے گا. and he will remove them from it، اور اللہ ان کو نکالے گا باہر. that is when یعنی کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، how much would those who disbelieved wish that they had been Muslims. تو جب مسلمانوں کو نکالا گیا تو اب ان لوگوں کو بہت ہی تکلیف ہوئی، ان کو بڑی حسرت ہوئی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. جہنم کے اندر سوچو کوئی روم نہیں ہے کہ کہیں پر سب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں آگ ہی آگ ہے، اور کھانے پینے کے لیے وہی سب کچھ ہے جو کہ ہم نے پہلے سن چکے. تو اب ویسی جگہ سے نکلنے کو کون نہیں چاہے گا. اسی لیے ان کو لگے گا کہ یہ مسلمان تھے تو دیکھو یہ نکل گئے باہر، لیکن ہم تو اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، لیو دیم ٹو ایٹ اینڈ انجوائے، چھوڑ دو ان کو کھانے پینے اور مزے کرنے کے لیے، چھوڑ دو. This is a stern and definitive threat for them. بڑی سخت بات ہے اس میں، اور بہت ہی اس کے اندر ایسی دھمکی ہے جو یقینی ہے بالکل. Like his saying کہ اللہ نے جب یہ کہا سورہ نمبر 14 یعنی سورہ ابراہیم جو ہم نے ابھی ابھی ختم کی ہے، آیت نمبر 30 سورہ ابراہیم کی، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، سے کہو ان سے انجوائے یور بریف لائف، تمہاری بہت چھوٹی زندگی ہے دنیا کی،
جاؤ مزے کرو, بٹ سرٹنلی یور ڈیسٹینیشن از دا فائر, لیکن یقیناً تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. دنیا میں تھوڑے سے مزے کر لو, کیونکہ دنیا کی زندگی ہے ہی کتنی, 40 50 60 70 80 سال, بہت سے بہت 100 سال. 100 ہے ہی کیا, 1000 کے سامنے ہی 100 کچھ بھی نہیں ہے, ہزاروں کے سامنے 100 بالکل کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہے سورہ نمبر 77, سورہ مرسلات, آیت نمبر 46, جس میں اللہ نے کہا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اے کافروں, او ڈس بلیورز, eat and enjoy yourselves in this worldly life for a little while. کھاؤ پیو مزے کرو تم سب اس دنیا کی زندگی میں بہت ہی تھوڑے وقفے کے لیے. Verily you are the guilty. یقیناً تم تو ہو ہی مجرمون, مجرم لوگ ہو تم. اللہ says, اللہ کہتا ہے وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ Let them be preoccupied with false hope. رہنے دو انہیں مشغول جھوٹی امیدوں پر, جھوٹی امیدوں پہ ان کو preoccupied رہنے دو. That is distracted from repentance and turning to Allah. یعنی کہ توبہ استغفار کرنے سے ان کو اچھا ہے, ان کو بھٹکے ہوئے رہنے دو, جو یہ لگے ہوئے نا دنیا کی زندگی میں اسی میں رہنے دو, تاکہ ان کو اصلی جو اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے, اللہ کی طرف مڑنا ہے توبہ کے لیے, اس سے غافل رہیں, جھوٹی امیدوں کے اوپر رہیں. فسوف یعلمون, جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا, جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا. They will soon come to know. تو what they will come to know? That is their punishment. ان کے عذاب, ان کی سزائیں جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت